شاید آپ پہلی بار حدیث پاک سے سنیں گے کہ جمعہ کیا ہے۔ جمعہ کے دن تو آپ مسجدوں میں بچپن سے جمع ہو رہے ہیں اور جماعت ہو رہی ہے، لیکن بہت کم لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جمعہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو 2 رکعت پڑھنے کی بھی فرصت نہیں، کب جانیں گے؟ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، دنوں میں بھی سید ہے۔ بمبئی والوں کو بالکل تعجب نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں تو کبوتر بھی سید ہے، پتہ نہیں اس کی کون سی نسل سید ہے، مجھے معلوم نہیں۔ تو دنوں میں بھی سید ہے۔ الجمعہ تو سید الایام، جمعہ جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ جمعہ جتنی امتیں ہیں سب کو ملا تھا، لیکن یہود کی عادت ہی نافرمانی کی ہو گئی تھی۔ ان سے جو کہا جاتا وہ الٹا ہی کرتے تھے، وہ عادت ہو گئی تھی، اور زبان درازی کرتے تھے۔ ان سے کہا تھا حتتن کہہ کے چلے جاؤ، تو حتتن نہیں کہا۔ حتتن کا مطلب انتہ عنا خطایانا، اے اللہ ہم سے ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو ان سے یہ کہا گیا تھا حتتن کہتے داخل ہو جاؤ اریحا میں، آبادی میں، داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے حتتن کی جگہ کچھ اور ہی کہنا شروع، حبتن فی اشارتن کہنا شروع کر دیا، عادت ہو گئی، ہر چیز کو بدل دیا۔ تو یہاں بھی جمعہ یہود کو بھی ملا تھا، لیکن عادت ہے نافرمانی کی، تو بولے نہیں جمعہ نہیں چاہیے، سنیچر لے لیا، عادت پوری۔ اب نصارہ نے کہا کہ انہوں نے سنیچر لیا ہے تو پھر ہم اتوار لے لیتے ہیں، تو ایک دن بعد انہوں نے لے لیا اتوار، لے لیا، جمعہ انہوں نے بھی نہیں لیا۔ وہ اتفاق سے جمعہ جو ہے مسلمانوں کے حصے میں آیا، اور اللہ نے اس پر اپنی رضا بھی ظاہر کر دی۔ تو اس معاملے میں ہم سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، لیکن اس دن میں ہم سب سے آگے ہیں۔ جمعہ پہلے ہے، پھر سنیچر ہے، اور پھر جا کر کے اتوار ہے۔ اس معاملے میں سب ہم سے پیچھے ہیں، پیچھے ہو کر کے بھی یہاں ہم آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قیامت میں بھی انشاءاللہ یہ امت آگے ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ 120 صفیں ہوں گی، خدا جانے وہ کتنی بڑی صف ہوگی، اس کا نہ کوئی اور ہے نہ چھوڑ، لیکن جتنی امتیں ہیں سب کی 40 صفیں ہوگی، اس امت کی 80 صف ہوگی۔ یہاں بھی ٹھیک ہے۔ ایام جاہلیت میں اس جمعہ کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد جو عروبہ تھا وہ جمعہ ہو گیا، اسلام نے اس کو جمعہ کر دیا، پہلے عروبہ تھا، پہلے نام اس دن کا عروبہ تھا۔ تو اسلام نے جہاں ضرورت دیکھی تبدیلی کر دی۔ یہ انگلی آپ جانتے ہو کیا ہے؟ انگوٹھے کے بعد جو انگلی ہے، انگلی جانتے ہو کیا ہے؟ اس کو پہلے عرب سبابہ کہتے تھے، اور سب کہتے ہیں گالی کو، یعنی گالی دینے والی انگلی، سمجھے آپ؟ کوئی اچھا نام نہیں تھا اس بیچاری کا، اس انگلی کا سبا۔ وہ کس لیے کہتے تھے؟ کیونکہ آدمی جب کسی کو گالی دیتا تو یہی کرتا، اسے انگلی ہی اٹھاتا، اس لیے اس کو سبابہ کہتے تھے، مانا کی رعایت سے۔ اسلام نے اس کو بدل دیا۔ اب یہ کلمے کی انگلی ہو گئی، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ۔ اب یہی انگلی جو ہے ایک خدا کی گواہی دینے کی ہو گئی، اچھا نام دیتے ہیں۔ تو اسلام برائی کو مٹانا چاہتا ہے، وہ چاہے بری بات ہو، چاہے برا کام ہو، چاہے بری فکر ہو، اسلام اس کو مٹانا چاہتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ کیسا اس کا نام دے دیا؟ اب یہ انگوشت سے شہادت ہو گئی، کلمے کی انگلی، جو پہلے گالی دیتی جب کلمہ پڑھتی ہے۔ خوش جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ جمعہ۔ روح کب پھونکی گئی؟ جمعہ کو۔ وفات کب ہوئی؟ جمعہ کو۔ قیامت کب آئے گی؟ جمعہ۔ ذرا میں شارٹ چل رہا ہوں، لمبا کروں تو پھر بتایا نہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ لمبا کرنے میں آدمی لمبا نہ ہو جائے۔ یہ لمبا نہیں کرتا ہوں، لفظوں سے کھیلنا میرا طریقہ کار نہیں ہے، ورنہ مجھے اس کی اجازت ہے۔ خیر الکلام ما قل و ما دل۔ یہاں لوگ الفاظ کے پل باندھ دیتے ہیں، اب ان سے پل کو کوئی عبور کر لے گا تو مطلب پہنچ جائے گا۔ الفاظ کم سے کم استعمال کیے جائیں، مانا زیادہ لیا۔ اچھا سا قیامت بھی جمعہ ہی کو آئے گا، تو چونکہ ہمارے جد امجد کا یہ دن ہے، پیدا ہوئے تھے، آدمی وہیں سے ہے، تو جمعہ کو مل گیا۔ اور یہیں سے ایک بات اور سمجھ لیں، جب یہی دن یوم ولادت بھی ہے آدم کا اور یوم وفات بھی ہے،
تو یوم وفات نہیں مناتے ہم، یوم ولادت مناتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو حضور کے یوم ولادت نہیں منانا چاہتا، تو طرح طرح کے ہیلے حوالے کرتا ہے اور ادھر ادھر سے باتیں کھینچ کر کے لاتا ہے۔ وہ کہتا چاہتا کبھی کہ حضور جو ہے 12 ربیع الاول کو تشریف لائے دنیا میں، اور 12 ہی کو آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کو وفات کا غم نہیں ہے اور پیدائش کی خوشی منا رہے ہو؟ یہی منانا نہیں چاہتا۔ نہ کرنے والے کے لیے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں۔ اول تو حضور کا وہ دن ہے ہی نہیں 12 وفات جس کو یہ کہتے ہیں، انہی کا دیا ہوا نام ہے۔ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہی نہیں، خود انہی کی کتابوں میں دیوبندیوں کے جو کہتے ہیں۔ آپ ان کی کتابیں اگر کبھی دیکھیں گے تو ان کی کتاب میں بھی کہ 12 وفات جو ہے جس کو کہتے ہیں حضور کی وفات ہوئی ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوتی تب جواب دیتے ہیں ہم کہ ہم یوم ولادت اس لیے مناتے ہیں کہ آج تک جو بھی آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا۔ جو بھی آیا، جتنی مخلوق ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو آنے کے لیے آئی، کوئی مخلوق، کوئی زندہ۔ ہمارا نبی آنے ہی کے لیے آیا، جانے کے لیے آیا۔ پہلے جب ایک نبی چلا جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا، لیکن جب چلا جائے تو آ جاتا تھا۔ ہمارے نبی گئے نہیں تو آئے کوئی کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو پہلے سے نبی ہیں، امتی بن کے آئیں گے دجال کو مارنے کے لیے۔ اسی لیے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ امتی بن کے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زمانہ پا جاتے تو حضور کے امتی ہوتے ہو۔ حضور نے خود ہی فرمایا کہ تم تو کیا چیز ہو، اگر تمہارے نبی بھی میرا زمانہ پاتے تو میرے امتی ہوتے۔ تو ہمارا نبی آنے کے لیے آیا، جانے کے لیے آیا نہیں۔ یہ سچ ہے کہ موت آئی، موت سب کے لیے خدا کو چھوڑ کر۔ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے، ذات لم یزل ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں۔ بقیہ کوئی زندہ ایسا نہیں جس کے لیے موت نہ ہو سکتا۔ اب اور تو جانے دیجیے، زندہ کے لیے تو موت ہے، یہ خود موت کے لیے بھی موت ہے۔ یہ تو یہ شاید نہیں سنا ہوگا آپ نے، خود موت کے لیے بھی موت ہے، مخلوق کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، سب کے لیے موت کی جب سب ختم ہو جائے گی تو ملک الموت کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے بھی موت۔ تو ہمارا نبی آنے کے لیے آئے، جانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ ایک ہماری ان کی شان ہے، آنے کے لیے آئے۔ جیسے ان کے آنے سے پہلے ان کا چرچا تھا، تمام بڑی بڑی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، دیگر صحائف آسمانی میں، سب میں چرچا تھا، ہر نبی نے چرچا ان کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو خوشخبری ہی سنا رہے تھے کہ مجھے جانے دو، میرے بعد بہت بڑا آنے والا آ رہا ہے، بہت بڑا آنے والا آ رہا ہے، مجھے جانے دو، جب میں جاؤں گا تب وہ آئے گا۔ دیکھا، لیکن ہمارا نبی آنے کے لیے آیا۔ سب چمکے اور بہت چمکے، جتنے انبیاء اور رسول نے سب چمکے اور پھر چھپ گئے۔ ایک ہمارا نبی ہے کہ چھپ کر کے بھی اس کی چمک دمک سے باقی ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی آج بھی۔ ویسے ایک آن کے لیے ان کی موت آتی ہے انبیاء کی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہیں۔ ارے نبی تو نبی ہیں، صدیق تو صدیق ہیں، شہید اس امت کا جو ہے اس کو کہہ دیا قدرت کی مردہ مت کہنا، حالانکہ وہ نبی کو امتی ہے۔ تو کہاں نبی زندہ ہیں، انہیں برابر روزی مل رہی ہے، نبی اللہ حی یرزق، روزی مل رہی ہے۔ خیر، ابھی سب جمعہ کی بات کر رہا ہوں، پھر لمبی بات ہو جائے گی، لمبا نہیں کرنا ہے مجھے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ ہمارا نبی آنے ہی کے لیے آیا، اس لیے ہم یوم ولادت مناتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں مناتا تو ہم اس کو منانے بھی نہیں جاتے، بالکل نہیں مناتے۔ تمہاری مرضی، مناؤ، اپنی شامت کو دعوت دو، کیا دلیری کرو۔ کیا ہمارے لیے کوئی خوشی حضور سے بڑھ کے ہے؟ کچھ ہم مناتے ہیں، تمہارے لیے جو خوشی ہے وہ مناؤ، آزادی کی خوشی مناؤ، بچوں کے 10 سال بندی کی خوشی مناؤ، شادی کی خوشی مناؤ، دولت کے انبار لگانے کی خوشی مناؤ، جو خوشی تمہارے نصیب میں مناؤ، ہم کو کیا پڑی ہے؟ ہم بالکل آپ کو منانے نہیں آتے، ہمارا کام منانا نہیں ہے، بتانا ہے۔ ہم بتا دیتے ہیں یہ آپ کی مرضی، ہم منانے نہیں، آپ کو منائیں گے۔ ہمارے لیے حضور سے بڑھ کے کوئی خوشی، بچے کا برتھ ڈے مناتے ہو، آزادی کی خوشی مناتے ہو، دولت کی آمد کی خوشی مناتے ہو، شادی کی خوشی مناتے ہو، جانے دنیا میں کتنی خوشیاں ہیں جو تم مناتے ہو، ایک حضور کی آمد کی خوشی جس کے صدقے میں ہر خوشی ہے اور ہر غم۔ ہمارے خواجہ صاحب نے ایک بات کہی، خواجہ اجمیر میں، وہ ایسے ولی ہے کہ اولیاء کو بھی ان پر ناز ہے۔ خواجہ صاحب وہ تاجدار ہیں، ان کی طرف سے تاج پوشی ہوتی۔ ان کا ایک شعر ہے، سناتا ہوں آپ۔
وہ کہتے ہیں شروع یہاں سے کیا ہے خواجہ صاحب نے، شروع وہاں سے کیا، شروع تھوڑا آخر تھوڑا سنا دیتا ہوں. در دل چو کرد منزل جانا نے ماں باپ، صد در کشاد در دل جانا نے ماں باپ. جس دن سے ہمارے دل میں حضور کے جلوے آئے ہیں، راحت کے سینکڑوں دروازے کھل گئے ہیں. اسی لیے جو اللہ والوں کے سائے میں جاتا ہے وہ بھی رات محسوس کرنے لگتا ہے، بس کیا اور کچھ نہیں. صد در کشاد در دل، ایک دروازہ نہیں سینکڑوں دروازے رات کے کھل. بہت اچھے اشعار کہے ہیں اس میں. اب اس کو سب کھولوں گا پھر بہت لمبا ہو جائے گا، ہم لمبا ہونے سے ڈرتے ہیں. اور یہ ہمارا ضعف اور بڑھاپا یہ اپنی جگہ پر. وہ جو چیز سنانا چاہتا تو سنیے. وہ کہتے در باغ بوستانم دیگر مجو میں، یہ مقطع کا شعر ہے. ہم نے مطلب آپ کو سنا دیا، اب مقطع سنا رہے ہیں. مطلب کہتے ہیں پہلے شعر کو یاد رہے گا، کہتے دروازے تک نہیں یاد رہے گا، دروازے کے بعد پھر دیکھیں گے. کچھ لوگ ایسا سنتے ہیں کہ ان کو دروازے تک نہیں یاد رہے گا، اور کچھ ہے کہ قیامت تک یاد رہے گا. بندے بھلے وہ بہت کم ہے. خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے در باغ بوستانم دیگر مجو میں، یہ مقطع میں آخری شعر میں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال، تخلص اس چھوٹے نام کو کہتے ہیں جو شاعر استعمال کرتا ہے. اپنے آپ کو مخاطب کہتے ہیں کہ اے معین الدین، ہمارے اپنے باغ میں کوئی چیز مت تلاش کرو، ہمارے باغ میں اور باغ کی بہاروں میں کوئی چیز. باغم بسست قرآن، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا باغ قرآن ہے. اسی لیے سورہ کوثر کی ایک تفسیر میں ہے کہ کوثر سے مراد خود قرآن ہے. ملا حوض کوثر تو ہے ہی، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد امت ہے. بہت سارے معنی ہے کوثر کے، یہ سورہ کوثر اور اسی میں حوض کوثر بھی. اس لیے کہ فعال کے وزن پر ہے، اور فعال کہتے ہیں خیر کثیر کو. یہ سید المفسرین نے کہا ہے. کسی نے جب ان سے کہا کہ حضور نے تو کہا مجھے حوض کوثر دیا گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کوثر کے معنی خیر کثیر، کہا خیر کثیر میں ہی کوثر ہے. ہر خیر جو ہے کثرت سے مجھے دیا گیا. کوئی خیر ایسا نہیں تھا جو قدرت نے حضور کو نہ دیا ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں ہے جس کو قدرت نے حضور سے دور نہ رکھا ہو. خیر اسی لیے ہوا کہ حضور سے قریب ہوا، اور شر اس لیے ہوا کہ حضور کے پاس نہیں آ سکا. تو خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ باغم بسست قرآن، میرے لیے باغ جو ہے قرآن ہے. باغ میں آپ جاتے طبیعت بہلتی کہ نہیں بہلتی ہے؟ باغ میں طبیعت بہلتی نا، قرآن کھول کے دیکھو طبیعت بہل جاتی. یہ باغ ہے. خواجہ صاحب کا باغ کیا ہے؟ قرآن. اب پڑھو کیسے کب کتنا ہوگا، قرآن کھول کے بیٹھو غم دور ہو جائے، غلط ہو جائے. خواجہ صاحب کہ میرا باغ قرآن ہے. کچھ لوگ ایسے صرف شاعری کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے دل. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ہیں ایسے دیوانی کا، جاؤ دیوانگی کرو ادھر ادھر کی، مفت کی شاعری کرتے ہو. باغ میں نہ لگتا قرآن میں لگے گا. کہتے ہیں باغم بسست قرآن، کہا قرآن میرے لیے باغ بس ہے. میں کوئی باغ دیکھنے نہیں جاتا، قرآن دیکھتا ہوں. اس لیے آج تک میں کہیں کسی پکنک پہ کبھی نہیں گیا پڑھنے کے زمانے کا. جاؤ تم لوگ باغ دیکھو. نہ بچوں کو اپنے بھیجا، یہاں بامبے میں بھی کسی کو نہیں کہا جاؤ گھومو پھرو. ہمارے لیے قرآن، لیکن قرآن روز پڑھتا ہوں الحمدللہ. جب سے وہ سنبھالا ہے مجھے ہے کہ نہیں پڑھوں، تھوڑا پڑھوں یا زیادہ پڑھوں. کسی دن اگر رہ گیا کچھ پڑھنے سے تو میں سمجھتا ہوں میرا دن بیکار ہو گیا. پڑھتا ہی ہے. وہ میں 5 سورہ والا نہیں ہوں، میں 114 سورہ والا ہوں. قرآن کی 114 سورہ. کچھ لوگ 5 سورہ لے کر کے پڑھتے رہتے ہیں اور سمجھتے سب کچھ پڑھ لیا. 114 پڑھو. خواجہ صاحب کیا کتنی اچھی، خواجہ تیرے قربان تیرے صدقے تیرے نثار، کیا بات کہی ہے. جیسے کتاب کھولتا ہوں اسے کم غلط ہو جاتا ہے، اور جیسے مسجد میں قدم رکھتے تو آدھی شفا مجھے مل جاتی ہے. یہ شفا خانہ اس کو سمجھتا ہوں. اور کچھ لوگ اس کو مرض سمجھ کے جلدی سے باہر نکل جاتے ہیں، سمجھے پنجڑے میں ہے جلدی سے آزاد ہو جاتے ہیں. اچھی علامت نہیں ہے جو لوگ پیش کر رہے ہیں. یہ بھاگنے والی عادت اچھی نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی جنت ہے تو مسجد ہے. جنت سے کون بھاگا ہے آج تک؟ یہ قفس نہیں ہے، باغ ہے. جنت ہے، جنت کے معنی بھی باغ ہے. چلو خواجہ صاحب کی بات کریں. خواجہ قربان تیرے صدقے، کیا کیا تعریف کی ہے. باغم بسست قرآن، کہتے ہیں میرے لیے قرآن باغ بس ہے. میں کسی باغ کو دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں. تو کہا ہے خواجہ وہ بتائیے کس باغ کی بہار کی، کیونکہ باغ میں بہار بھی آتی ہے خزاں بھی آتی ہے. قرآن ایسا باغ ہے کہ اس پر خزاں آتی ہی نہیں. فرمایا باغم بسست قرآن بستان امام، اس باغ کی بہار خود حضور ہے. حضور کے تو پورے، وہ جس نے پورے قرآن پر عمل کیا وہ حضور ہے. یہاں چند آیت پر ایمان نہیں اتنا اچھلتے ہیں کہ کبھی کرسی توڑ ڈالتے ہیں واز کرتے کرتے، کبھی میز توڑ ڈالتے ہیں، کبھی مائک توڑ ڈالتے ہیں. ایسا گلا پھاڑتے ہیں کہ وہ معلوم ہوتا عقلی کل بن کے بیٹھے. کیا آفت مچائیے تم نے، کیا آفت مچائیے. مجھے ایسے آدمی کا بھی علم ہے کہ واز کرتے کرتے ایسے اچھل رہے تھے کرسی کے اوپر کہ ایک مرتبہ جو اچھلے تو کرسی میں زمین پہ گر پڑے اور پورا مجمع ہنسنے لگا. جلدی سے اٹھ کے پھر کرسی بیٹھے، لیکن آواز شروع کیا، لیکن اب کون آواز سنتا، وہ گرنا ان کا یاد آیا. یہ اچھل کود کیا تماشا ہے، کیا تماشا ہے. یہ طریقہ درس ہے. کلاس ایسے لیا جاتا ہے. یہ واز جو ہے کلاس ہے. اور ریفارمر اور مسئلے کلاس جب دیتا ہے تو گاگا کر کے نہیں کہتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ بیان کرتا ہے. آپ چاہو تو ایک بات اس کی لکھ لو،
اسی لیے حضور جب کلام کرتے تھے ضروری بات کو 3 بار دہراتے تھے. کلمہ کلمہ ثلاثہ، 3 بار اس کو فرماتے تھے جس پہ زور دینا ہوتا. اور جو سلام کرتے تھے 3 بار کہتے سلمہ سلمہ ثلاثہ، سلام بھی 3 بار کرتے تھے. یہاں ایک بار جلدی سے سلام نہیں، بلکہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، منہ نہیں کھلتا ان کا، بیٹھے چپ چپ. کتنا جمود آ گیا، کتنا تعطل ہے، کتنی دین سے دوری ہے. صرف رسم رہ گئی ہے، اصل دین بہت کچھ نکل چکا ہے. خوش فہمی کچھ بھی ہو وہ آنکھ والے جانتے ہیں، دین اصل نکل چکا ہے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن باغ بس ہے، اور اس کی بہار پوچھ دو میرے تو اس کی بہار خود صاحب قرآن یعنی خود حضور ہے ہمارے پاس. اس لیے کہ حضور کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. وہ خوارج ہیں جو حضور کو الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول میں جدائی ڈالی. جو بندوں کو بندوں سے ملانے کے لیے آتے ہیں اور پھر بندوں کو بندوں سے ملا کے خدا سے ملا، ان کو تم خدا سے دور کر رہے ہو، الگ کر رہے ہو. جو ملانے کے لیے آئے، وصل و وصال کے لیے آئے، ان کو تم خدا سے دور کر رہے ہو. یفرقون بین اللہ و رسولہ، تفریق کر رہے ہو اللہ اس کے رسول میں. ارے خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، وہ بندے ہیں، وہ خدا ہے. آپ جو ملانے والے ان میں تفریق کر رہے ہو، کیا کرو گے؟ چلو، تو یہ جمعہ کا بیان بہت عجیب و غریب ہے سننا. آج تو میں نے صرف ذرا سی تمہید کی ہے، بہت بچ بچ کر کے چلا ہوں، اتنا وقت آپ کے لے لیا جمعہ کو. مگر کہنا یہ تھا کہ جمعہ ہی یوم وفات ہے، یہ فائنل ہے آدم پر. لیکن ہم اس جمعہ کے دن کو عید سے بڑی عید سمجھتے ہیں. صرف سمجھتے نہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. جیسے جمعہ کو بچوں کو کچھ دیا جاتا ہے، میں ہر جمعہ کو بچوں کو کچھ ضرور دوں گا. عید کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، بڑوں کو بھی ہر جمعہ کو دیتا ہوں. آپ صرف کہنے کے لیے اسے عید سمجھتے ہو، یہ کہنے کے لیے عید نہیں، اس سے بڑا دن ہے. سمجھ میں اس دن کچھ دیا جائے. اور اگر عید کے دن ہی آپ اپنے گھر والوں کو، پڑوس والوں کو، اپنے شیوخ کو، اپنے علماء کو، اپنے خطبہ کو، اپنے اماموں کو جو بہت کمزور ہیں بیچارے، ان کو صرف جمعہ کے دن کچھ دے دیتے، کبھی بھی انہیں بغل جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ہم نے عادت ہی چھوڑ دی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی. ہم تو صرف وکیل کے لیے سنتے تھے کہ وہ اپنی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا، لیکن اب عوام کو دیکھ رہے ہیں جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتی. یہ وکیل صاحب نے اپنا فوٹو کھنچوایا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا. وہ فوٹو سب کو دکھاتا تھا، وکیل سب تعریف کرتے تھے. کوئی خدا وقت رسیدہ آدمی مل گیا، اس کو بھی دکھانے لگا. ذرا آپ بھی دیکھ لیں بھائی، سب لوگوں نے دیکھ لیا، آپ اللہ والے لوگ ہیں، آپ بھی دیکھ لیں فوٹو کیسا ہے. کہا یہ فوٹو بڑا بوگس ہے. صرف اسی نے کہا اللہ والے، باقی سب نے کہا کیا کیا بہترین فوٹو. چمچے یہاں بہت ملیں گے، چمچا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، یہ جدائی کا کام کرتا ہے. چمچے بہت ملیں گے یہاں، مشہور ہے چمچا گیری. چلو اس اللہ والے نے کہا یہ بڑا بوگس فوٹو ہے. ارے کہا خدا کے واسطے کیا کیوں بوگس ہے؟ کہا اس کمبخت کو ہاتھ کہاں ہے؟ وہ کہا یہ اس کے پینٹ کی جیب میں ہے. کہا نہیں، وکیل کا ہاتھ اپنے جیب میں نہیں ہوتا، دوسرے کی جیب میں ہوتا ہے. یہ غلط ہے. کیا مارا ہے اس نے اپنے جیب میں؟ کیا آپ وکیل صاحب ہو کہ اپنے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالو گے، صرف دوسرے کی جیب دیکھو گے اور صرف منہ سے کہو گے کہ یہ جمعہ یوم الجمعہ یوم العید، اور یہ عید سے بڑا دن ہے، عید کی نماز واجب، یہ فرض ہے. ہمیں تو عرب میں جگایا بھی جاتا تھا یوم الجمعہ یوم العید، یہ کہتے 2 عید ہے. کیا جمعہ کو آپ بھول گئے تیسری عید کو؟ اور مائدہ جس دن اترا تھا اس عید کو بھول گئے جس کو قرآن نے عید کہا ہے. آپ کو 2 عید ہے یاد رہ گئے. کیا کیا تیرے بہانے ہیں، ہیلا کرنا بہانہ بسیارست. جان بچانے والے کے لیے بہت سارے ہیلے حوالے ہیں. 2 عید ہیں، عید ادا. چلو لمبی چوڑی نہیں، یہ ورڈ ٹو دی وائز از انف. عقل بندے کا اشارہ کافی. جمعہ کے دن سب جمع ہوتے ہیں، اس لیے جمعہ ہے. ہم اگر جمع ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی بولتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا دستور. اگر ہم جمع ہوئے بہت تعداد میں جمعہ کے دن تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی، عبادت کرتے ہیں. عید الفطر میں ہم سب بہت جمع ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی. عید اضحیٰ میں ہم سب بہت جمع ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی. حج میں تمام دنیا جمع ہوتی ہے، وہ صحیح معنوں میں عالمی اجتماع ہے جسے حج کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی. ہم جب جمع ہوتے ہیں تو اپنی بڑائی نہیں بولتے، نہ دنگا کرتے ہیں، نہ فساد کرتے ہیں، صرف خدا کی بڑائی بولتے ہیں. یہ دنیا سے نہیں جھیلا جاتا، دنیا سے کہ خدا کی بڑائی کی بولتے ہماری بڑائی بولو. ابے اپنا منہ دھو کے رکھ، خدا کو چھوڑ کے تیری بڑائی کرے گے. مسلمان جب بھی جمع ہوگا صرف خدا کی بڑائی بولے گا، دنگا کرے گا، نہ فساد کرے گا، نہ جھگڑا کرے گا، خدا کی بڑائی بولے گا. اور یہ جب بھی جمع ہوں گے فساد کریں گے. کوئی جلوس ان کا نہیں نکلتا کہ فساد نہ ہو. دیکھ لو آپ، دنیا ہمارے اجتماع کا جواب نہیں دے سکتی ہے، ہماری عبادت کا کیا جواب دے گی؟ آج دنیا کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہے. لیکن جو ان کے چمچے ہیں، ان کے خوش آمدی ہیں، ان کی کھاتے ہیں اور گاتے ہیں، ان کی بات چھوڑو. نیت لگائے بیٹھے ہیں کہ کچھ آتا ہو. ہمارے اعلیٰ حضرت اچھی بات کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. الحمدللہ. تو آج تو صرف میں نے جمعہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کہہ دی ہے، جو مدتوں کہی جانے والی بات ہے، تھوڑی دیر میں کہہ دی ہے آپ کے لائق. کل سے پھر حدیث پڑھوں گا میں جمعہ کے سلسلے میں. جب یہ بہت بڑا بیان ہے جمعہ کا، آپ نے سمجھنا کہ ہم سب سمجھ کچھ نہیں جانتے. آپ کے پاس کوئی نالج نہیں، کوئی سمجھ. آپ کے جو بڑے عبادت گزار کچھ نہیں جانتے. بڑے عبادت گزار بہت بڑے صوفی بنتے ہیں نا آج کے. ویسے تو صوفیہ کا کیا کہنا صاحب، لیکن آج کے جو بڑے صوفی ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں. ایک صوفی صاحب بڑے زور سے بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے کبھی آنا کہا نہیں. جھوٹ بول رہے کیوں نہیں کہا ہے آنا. بولے ہیں، فرمایا انا نبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب. کیا کہتے ہو؟
کیوں نہیں کہا؟ انا نذیر العریان، میں ننگا ڈرانے والا، کیوں نہیں کہا ہے؟ کیا حضور پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ حضور نے کبھی نہیں کہا؟ اتنی بڑی دلیری آپ صوفی صاحب بن رہے ہو اور یوٹیوب پر ہے وہ صوفی صاحب، اور ان کو علم کا کوئی سمندر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ پہلے بہت بڑے لوگ جو ہے خطاب دیتے تھے، خطاب بہت بڑے لوگ دیتے تھے تاکہ وہ آدمی پہچانا جائے جس کو خطاب دیتے تھے۔ اب کوئی بڑا نہیں دیتا، اب چھوٹے لوگ دیتے ہیں، اس لیے خطاب بھی چھوٹے ہو گئے۔ کسی کو علامہ، کسی کو فہامہ، کسی کو عبقری، خدا جانے کیا کیا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ اس سے بچا دے، نجات دے۔ ہم گرے پڑے لوگ ہیں، اللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھنے والا ہے، زخمی دلوں کو دیکھ رہا ہے، مجروح دلوں کو دیکھ رہا ہے، وہی مرہم رکھنے والا ہے، وہی دوا دینے والا ہے۔ دنیا میں مرہم رکھ دے، آخرت میں ہم سب کی نجات کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔